أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، سامعین و ناظرین، فطروں کا دور چل رہا ہے۔ ہر آئے دن نت نئے فتنے، فساد، فرقہ واریت اور عجیب و غریب صورتحال جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بچا رکھا ہے، ورنہ ہم نے اسلام کے ساتھ کوئی زیادتی ایسی نہیں جو نہ کی ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جتنا اس دین کو 2 نمبر پیروں نے اور 2 نمبر نعت خوانوں نے نقصان پہنچایا ہے، اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے۔ بیعت یہ سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بیعت کرتے تھے، لیکن ہم نے اس بیعت کے ساتھ وہ حال کر دیا ہے کہ شاید کوئی چیز اتنی سستی نہ ہو جتنا پیری مریدی سستی ہو گئی ہے۔ بیعت کا لغوی معنی ہے بیچنا، کوئی عہد و پیمان کرنا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا۔ معاہدہ کس بات پر؟ کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے بھٹکنے سے بچائیں گے، آپ مجھے گمراہ ہونے سے بچائیں گے، آپ مجھے بے راہ روی اختیار کرنے سے بچائیں گے، اور اسلام کی ڈگر پر، اسلام کے طریقے پر، اسلام کی سڑک پر، اسلام کے روڈ پر چلائیں گے۔ یہ بیعت ہے۔ اور بیعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام کے احکام جو اللہ نے قرآن میں، مصطفیٰ نے احادیث طیبات میں ارشاد فرمائے ہیں، مرشد کریم مجھے ان پر چلائیں گے۔ لیکن اس کا ہم نے الٹ معنی بنا لیا۔ ہمارے ہاں اس کا مشہور یہ ہو گیا کہ شاید مرشد اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ ہماری نمازیں رہ جائیں تو مرشد ہماری معاف کروا دے، زکوٰۃ رہ جائے تو مرشد معاف کروا دے، ہماری عبادات رہ جائیں تو، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اسلام کے اس میں اسلام بیعت کا جو تصور دیتا ہے، فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اما الارادۃ فترک ما علیہ العادہ، فرمایا بیعت اس کو کہتے ہیں جو تمہاری پچھلی بری عادات تھیں، گندی عادات تھیں، ان کو ترک کر کے اچھی عادات کو اپنا لینا، اسے بیعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بہت زیادہ سوتا تھا، اب وہ بیعت ہو گیا، اب اس کی نیند کم ہو گئی ہے، اب وہ اللہ اللہ زیادہ کر رہا ہے۔ پہلے وہ بہت زیادہ کھاتا تھا، اب بیعت ہونے کے بعد اس نے اپنا کھانا پینا کم کر دیا ہے، سنت کے مطابق کر دیا ہے۔ پہلے وہ کھڑے ہو کر کھاتا پیتا تھا، اب وہ کہتا نہیں بھائی اب میں مرید ہو گیا ہوں، اب میرا کوئی مرشد ہے، اب میں بیٹھ کر سنت کے مطابق پانی پیوں گا۔ پہلے زنا کرتا تھا، اب زنا سے توبہ ہو گئی ہے۔ پہلے جوا کھیلتا تھا، اب جوا سے توبہ کر لی ہے۔ پہلے غیبت کرتا تھا، اب غیبت سے توبہ کر لی ہے۔
پہلے چغل خوری کرتا تھا، اب چغل خوری سے توبہ کر لی ہے، پہلے دل آزاریاں کرتا تھا، اب دل آزاری سے توبہ کر لی ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ، کہ ہم نے رسول کریم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بایعت رسول اللہ، ہم نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ آپ ہمیں بنگلے دیں گے، آپ ہمیں پیسہ دیں گے، آپ ہمیں مال دیں گے۔ جریر کس بات پر بیعت کی؟ فرماتے ہیں اس بات پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم نماز قائم کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں گے، اس کے دل کو نہیں توڑیں گے، اس کو کوئی مشکل ہوگی تو اس کی مشکل کو آسان کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہے بیعت کا تصور، جسے ہم نے الٹ کر دیا۔ ہم نے کیا الٹ کرنا؟ وہ جو 2 ڈبہ پیر آ گئے، 2 نمبر پیر آ گئے، خود بھی داڑیاں کٹوا دیں، مریدوں کو بھی کہتے ہیں داڑیاں کٹوا دو۔ یہ جملہ دے دیا بھئی اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے۔ عجیب حرکتیں، عجیب باتیں، یہ سرکار کی سنت ہے، کیا تم کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ خود جو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں جنم تمہوں ویلا ڈوباں گے، خود تو ڈوبے ہوئے ہیں، خود بے نمازی۔ پیر صاحب جی نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ وہ جی ہمارے پیر صاحب مکے میں نمازیں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، میں سنی ہوں الحمدللہ، رضوی ہوں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں، فکر رضا پر چلنے والا ہوں، لیکن جو پیر یہ کہتا ہے کہ میری نمازیں مکے میں ہوتی ہیں، میری نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، اسے ہاتھ جوڑ کر کہے پیر صاحب، بلکہ پیر صاحب نہیں، پیر صاحب آپ نمازیں وہاں پڑھتے تو روٹی بھی وہاں جا کے کھایا کریں، کپڑے بھی وہاں جا کر پہنا کریں، وہاں پر رہا بھی وہاں کریں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ فرض نمازیں سب کے سامنے پڑھنا ضروری ہے، سب کے سامنے پڑھنی چاہیے، بالخصوص اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ بچے دیکھ کر، مریدوں کے سامنے، تاکہ مرید دیکھ کر وہ کہ یار ہمارے پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا طریقہ کار ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی ہمارے پیر صاحب کی فلاں کرامت ہے، ہمارے پیر صاحب کی فلاں کرامت ہے، ہمارے پیر صاحب اتنی بڑی گاڑیوں پر آتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، پیری کی علامات میں سے، مرشد کی علامات میں سے کسی بھی مقام پر میں نے یہ نہیں پڑھا کہ پیر پراڈو پر آتا ہے، پیر کے پاس گھر میں چیتے ہیں، شیر ہیں، مور ہیں، پیر بڑا خوبصورت ہے، پیر بڑا امیر ہے۔ اگر امیری پیر ہونے کی نشانی ہوتی تو معذرت کے ساتھ پھر علیم خان صاحب کو بڑا پیر ہونا چاہیے، اور نواب صاحب مجھے سیٹھ عابد صاحب اس کو پیر ہونا چاہیے کہ جس کے پاس اتنا مال متا ہے۔ اگر پیری مریدی حسن میں ہوتی، خوبصورتی میں پیری مریدی ہوتی تو پھر اداکاریں جو ٹی وی پر ناچتی ہیں ان کو پیر ہونا چاہیے۔ آواز میں پیری مریدی ہوتی تو نصرت فتح علی خان کی قبر پر جا کر ہمیں فاتحہ خوانی اور وہاں پر منتیں ماننی چاہیے۔ یاد رکھنا، پیری مریدی کی نشانی نہ حسن و جمال ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گاڑیاں ہیں۔ پوچھا قرآن سے کہ پیر کی نشانی کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پیر کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے، اور دوسری نشانی ہوتی ہے متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مرشد کی نشانی کیا ہے، اللہ والا کون ہے، ولی کون ہے؟ تو سرکار نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تیری نظر اس کے چہرے پر پڑے، اللہ یاد آ جائے، سمجھنا اللہ کا ولی کھڑا ہوا ہے۔ بس گفتگو ختم، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ مرشد کی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ میں سے جو مرشد نہیں، مرید نہیں ہوئے، 4 نشانیاں یاد رکھیں جو اعلیٰ حضرت نے، صوفیاء کرام نے، متصوفین نے لکھی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں بگاڑ نہ ہو، قرآن کو بھی مانتا ہو، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتا ہو، صحابہ کا بھی ادب کرتا ہو، اہل بیت سے بھی ادب کرتا ہو، اسلام کے کوئی منافی بات نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، وہ عالم ہو، پیر کی نشانیوں میں سے عالم ہو۔ اب جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا پیر بنا ہوا ہے۔ داڑھی کٹوا کر، داڑھی سرکار نے داڑھی بڑھاؤ، مجھ سے کٹواؤ، اب کیا ہے زلفیں بڑی کر دی، او جناب 3-3 4-4 فٹ کی، اور داڑھی کٹوا دی۔ یہ پیر کی نشانی نہیں ہے۔ دوسری نشانی عالم ہو۔ تیسری فاسق معلن نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ کرتا ہو جو اعلانیہ گناہ ہو، یعنی بے نمازی، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، داڑھی کٹواتا ہو، ایسا نہیں ہے۔
حضرت پیر سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا باج علمہ جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. فقیری علم کا نام ہے، پہلے علم حاصل کرو پھر فقیری. اور چوتھے نمبر پر اس کا سلسلہ متصل ہو، وہ کسی درمیان میں کسی بد عقیدہ کا مرید نہ ہو، کسی بد عقیدہ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ ہو. اس سے پیر کہتے ہیں اور یہ پیر کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے پیروں سے میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.